بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ان فتنوں سے پہلے نیک اعمال کے سلسلے میں جلدی کرو جو تاریک رات کے حصوں کی طرح ہوں گے۔ ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور اگر شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا، نیز اپنے دین کو دنیاوی ساز و سامان کے بدلے فروخت کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت میں ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا لوگوں کو کہ لوگ بیویوں سے زنا کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں مرد اپنی بیوی کو طلاق دے گا، پھر انکار کرے گا کہ طلاق نہیں دی۔ طلاق سے پہلے جیسے میاں بیوی کا رشتہ اور تعلق تھا، طلاق کے بعد بھی ایسا ہوگا۔ پھر وہ آدمی اس عورت سے ہم بستری کرے گا، یہ دونوں زانی ہی ہوں گے جب تک وہ یوں ہی رہیں گے۔ ناظرین کرام، بیوی تو وہ ہوتی ہے جسے قبول کر کے گھر میں بندہ لے کر آتا ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ ازدواجی زندگی قائم ہو جائے، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ زنا کریں گے، اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل سچ ارشاد فرمایا ہے۔ آج کے دور میں یہ باتیں سچی ہو رہی ہیں۔ بعض دفعہ انسان ایسے کفریہ کلمات کہہ دیتا ہے جن کلمات کی بنا پر وہ انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جب انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ کافر اور مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ جب نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو وہ آپس میں قربت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ زنا کر رہے ہوتے ہیں۔ کفری الفاظ کیا ہیں؟ وہ جن الفاظ میں ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار یا اعتراض ہو، یا صریح حکم الہی کو تبدیل کر کے بیان کیا جائے، یا دین کی کسی بھی بات کا یا حکم کا مذاق اڑایا جائے، کسی نبی کی توہین کی جائے، یعنی گستاخی کر رہا ہے کوئی بندہ جس کے کہنے سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اور میاں بیوی آپس میں زنا کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی عورت نے اپنے خاوند سے کہا کہ آپ نماز پڑھ لیں۔ اس نے کہا میں نے نماز نہیں پڑھنی ہے، نماز ہے ہی نہیں دین کے اندر۔ جس نے یہ کہہ دیا کیونکہ یہ دین کی ضروریات میں سے ہے تو اس صورت میں اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، یا وہ یہ کہہ دے کہ میں نماز پڑھوں گا تو کافر ہو جاؤں گا، ہندو ہو جاؤں گا، یہ کفریہ الفاظ، ان سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک وہ جملہ جو اکثر عورتیں اپنے الفاظ میں بولتی ہیں کہ اگر کسی پر کوئی مشکل وقت پیش آیا تو نہ اس نے آگے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کون سا اچھا کیا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ نے کئی دفعہ کئی عورتوں سے سنے ہوں گے۔ لوگ اکثر پریشانی کی حالت میں یہ الفاظ بول دیتے ہیں۔ اگر یہ الفاظ بولیں تو حالت کفر میں چلے جائیں گے۔ کتنے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے تو بیوی کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے فارغ کر دو، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ شوہر یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے تمہیں فارغ کیا۔ یہاں پر تین چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ طلاق کا مذاکرہ تھا، بیوی نے طلاق کا مطالبہ کیا، یا خاوند کے لیے طلاق کا مذاکرہ بھی نہ تھا۔ بیوی نے طلاق کا مطالبہ نہیں کیا اور نیت بھی نہیں تو طلاق نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگ طلاق کی نیت سے کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تمہیں فارغ کیا، یہ وہ الفاظ ہیں جس سے ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا۔ بولتے وقت پہلے سوچا کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، پھر بولا کریں تاکہ کوئی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ معروف مذہبی اسکالر حضرت ذوالفقار احمد نقشبندی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں لوگ بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہ آئی۔ انہوں نے پوچھا کہ اس بات کا مطلب کیا ہے کہ لوگ اپنی ہی بیوی سے زنا کریں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کی کئی ایک صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ مرد یا عورت کوئی کفریہ بول دے اور نکاح ٹوٹ جائے اور ان کو اس بات کا پتہ ہی نہ ہو کہ نکاح ٹوٹ گیا ہے یا نہیں۔ آج کل تو یہ بات عام ہے، لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں۔ قاری ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ حضرت نے لکھا ہے کہ اگر دو بندے گفتگو کر رہے تھے، ایک نے کہا کہ یہ تو شریعت کی بات ہے، اور اگلے نے جواب دیا کہ پرے رکھ شریعت کو، فقط کفر، تو وہ آدمی کافر ہو گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ کلمات کفر کون کون سے ہیں، یہ نہ ہو کہ ہم ایسے جملے بولیں اور کفر کا ارتکاب کر رہے ہوں۔ کئی جملے تو بہت عام ہیں، مثلا علماء نے لکھا ہے
کہ کسی نے کہا کہ کہاں رہتے ہو؟ دوسرے نے کہا کہ فلاں جگہ رہتا ہوں۔ او خدا کے پچھواڑے! خدا کے پچھواڑے یعنی خدا کے پیچھے رہتے ہیں، فقط کفر، تو وہ بندہ کافر ہو گیا۔ تو ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ کہیں ہم تو اپنی گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ جاتے۔ اگر نکاح ٹوٹ گیا تو پھر ہم اپنے ذہن میں میاں بیوی رہ رہے ہیں اور گناہ لکھے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ مرد قریب قیامت میں اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ کفریہ کلمات بیوی بولے تو بھی نکاح ٹوٹا، اور اگر خاوند بولے تو بھی نکاح ٹوٹا۔ اور دوسری صورت ایک دوسرے کے ساتھ بحث ہے، اور یہ تو ہر گھر کی بات نظر آتی ہے۔ جب شادی ہوئی تو میں بولتا تھا اور بیوی سنتی تھی۔ اس نے کہا پھر بچے ہو گئے تو بیوی بولتی تھی اور میں سنتا تھا۔ اس نے کہا پھر ہم دونوں بوڑھے ہو گئے، ہم دونوں بولتے تھے اور محلے والے سنتے تھے۔ بڑھاپے میں بحث اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ مرد کی زبان سے کنائے میں طلاق نکل جاتی ہے۔ کنایا کہتے ہیں کہ لفظ تو طلاق والا نہ تھا، لیکن بات ایسی کر دی کہ مفہوم طلاق والا نکلتا ہے، اس کو کنائے میں طلاق کہتے ہیں۔ اب یہ گناہ بہت زیادہ ہے۔ غصے میں کہہ دیتے ہیں کہ چلی جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ آج کے بعد اس قسم کے الفاظ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تو میری بیوی نہیں ہے، اب اس قسم کے مسائل کی بھی معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کہ علم حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ کنایا میں طلاق ہو جائے اور انہیں پتہ بھی نہ ہو اور وہ ساتھ رہ رہے ہوں۔ اور آج تو یہ حالات ہیں کہ زبان سے طلاق کہہ دیتے ہیں، طلاق ہو بھی جاتی ہے، پتہ بھی ہے دونوں کو، مگر بدنامی ہو جائے گی، پھر ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگ ملے، 5 وقت کے نمازی، تہجد پڑھنے والے، سب نیکی کے کام کرنے والا۔ خود اس نے مجھے کہا کہ آج سے 8 سال پہلے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی غصے میں آ کر، اور بعد میں ہم نے سوچا کہ وہ بھی نیک ہے اور میں بھی نیک ہوں، بدنامی ہو جائے گی، بچے خراب ہو جائیں گے، تو بس پھر ہم نے دوبارہ اکٹھا رہنا شروع کر دیا۔ نہ رشتہ داروں کو پتہ، نہ علماء سے پوچھا، پھر میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہیں، ایک گھر ایک کمرے میں، تو یہ زنا کر رہے ہیں۔ قربان جائیں اس سچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زبان پر 1400 سال پہلے جنہوں نے وارن کر دیا تھا کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ ناظرین گرامی، قبل از وقت کسی واقعے کی اطلاع دینے کو پیشن گوئی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی آئندہ رونما ہونے والے بعض حالات سے مطلع فرما دیا تھا، جس کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی واقعے کی اطلاع قبل از وقت ارشاد فرما دیتے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچی اور آخری نبی ہیں، اس لیے آپ نے جن جن باتوں کی پیشن گوئی فرمائی وہ ساری باتیں سچ ثابت ہوں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت سے پہلے عرب کی یہ کیفیت تھی کہ تمام اہل عرب کہنوں، نجومیوں کے جال میں گرفتار تھے۔ مشہور کہنوں کے پاس لوگ دور دراز سے سفر کر کے آتے تھے اور ان سے مستقبل اور غیب کی باتیں دریافت کرتے تھے۔ کہن جھوٹ موٹ کی باتیں سنا کر پورے معاشرے کو بے وقوف بنا رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا تو ان کے لیے ثبوت نبوت کی سب سے بڑی دلیل غیب کی خبریں اور پیشن گوئیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستقبل کے واقعات اور باتوں کو اس طرح پیش فرماتے گویا کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھ کر بتا رہے ہوں۔ جن جن باتوں کی اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی وہ سب کی سب پوری ہوئیں۔ یہ پیشن گوئیاں مختلف اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف حالات میں صادر ہوئیں اور ان کی اطلاع مختلف صورتوں میں دی گئی۔ مثلا کبھی نزول وحی کی صورت میں، کبھی عالم خواب میں، اور کبھی قلب مبارک پر القاء کر کے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔